الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ميسرين. معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، آج انسانی زندگی میں بظاہر آرام کے بہت سارے اسباب دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان اسباب کے باوجود ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری زندگی میں برکت نہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں کہ ہماری زندگی سے سکون چھن گیا ہے، ہماری زندگی سے، ہمارے وقت سے برکت ختم ہو گئی ہے۔ کیا اسباب ہیں؟ آج کل پہلے سے زیادہ آرام کے اسباب موجود ہیں، اس کے باوجود زندگی سے راحت نکل گئی ہے، راحت ختم ہو گئی ہے۔ تو غور کیا جائے، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انعام کیا اس نعمت کی ناشکری ہے، کہ جب نعمت کی ناشکری کی جاتی، نعمت کی قدر نہیں کی جاتی، تو پھر اس سے سکون چھن جاتا ہے۔ یہ زندگی بھی جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جو خالی اوقات ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت کی چیز ہیں۔ اگر ان کو ایسے ضائع کر دیا گیا، ان کی قدر نہیں کی گئی، تو پھر زندگی سے ہمارے برکت ختم ہو جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ۔ اگر لوگ ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگیں، اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کا خوف یہ ایسی چیز ہے کہ یہ اگر دل میں آ گیا تو پھر انسان گناہوں سے، معاصی سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ سکتا ہے، اس سے دور رہے گا۔ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اس کا ایک دنیاوی فائدہ یہ ہوگا کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے اوپر آسمان و زمین کے برکات کو کھول دیتے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ لوگ جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے، اور اگر یہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی، اس نعمت کی قدر نہیں کی گئی تو پھر زندگی سے سکون ہٹ جاتی ہے، سکون ختم کر دی جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، تجارت کے اسباب ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ چیزیں اس کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہیں۔ دکان کا وقت ہے اور اسی وقت اذان ہوئی، نماز کا بھی وقت آ گیا، لیکن تجارت میں اس طرح مشغول ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ نعمت نماز جیسی دی، اس نعمت کو اس نے ختم کر دیا، نماز کو ادا نہیں کیا، اللہ کا ذکر نہیں کیا، تو پھر زندگی سے اس کے سکون چھین لی جاتی ہے۔ ان بندوں کی تعریف کی گئی جو بزنس بھی کرتے، تجارت کرتے ہیں، لیکن یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے، نماز کو قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے نیک بندے، جنت والے بندے ایسے ہیں
کہ انہیں دنیاوی کاروبار، انہیں دنیاوی مشغولیات اللہ کے ذکر سے، نمازوں کے قائم کرنے سے نہیں روکتی۔ تھوڑا کوئی اہم کام پڑ جاتا ہے، ہم عبادت کو چھوڑ دیتے، گھر پہ ہوتے ہیں نماز کو پڑھتے، سفر میں جاتے نماز چھوٹ جاتی، کوئی بھی مشکل اس طرح کا کام پیش آ جاتا ہے، سب سے پہلے جو چیز ہم سے چھوٹتی ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ کچھ بندے کیسے دور رہنے والے ہیں جو پورے 24 گھنٹے گزر جاتے اور انہیں اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ اپنے ذکر میں لگائے رہے، نمازوں کی توفیق اسے ملے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا چھن جانا، یہ سجدے کی توفیق کا چھن جانا، تسبیح کا چھن جانا، یہ بہت بڑی ایسی چیز ہے جو نقصان کا سبب ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، برکت ختم کر لی جاتی ہے۔ تو برکت کے اسباب وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو، اگر ان کاموں کو کیا گیا تو اس سے ہماری زندگی میں بھی برکت ہوگی اور ہماری زندگی اس کی وجہ سے صحیح طریقے سے گزرے گی۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اعلیٰ اخلاق ہمیں دیا، جب ان اخلاق کی قدر ہوگی ہمارے اندر تو اس سے ہماری زندگی میں برکت ہوگی، سکون ملے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ بھی موجود تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور وہ آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ دوڑے اسے مارنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ نہیں، ابھی سے کچھ نہ کہو، جب یہ پیشاب کر لے اس کے بعد پانی اس کے اوپر بہا دو۔ پانی بہا دیا صحابہ نے، پھر آپ نے اس دیہاتی کو بلایا اور بلا کر کے آسانی کے ساتھ آپ نے سمجھایا، دیکھو یہ مسجدیں پاک جگہ ہیں، یہ اس لائق نہیں کہ انہیں ناپاک کیا جائے۔ اور پھر صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثتم میسرین، کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر کے بھیجے گئے ہو، لوگوں کو حرج میں ڈالنے کے لیے، مشکل میں ڈالنے کے لیے بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ یہ امت آسانی کے لیے بھیجی گئی، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہوئی، آپ نے قومیت کے بت کو ختم کر دیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے برادری تعصب بہت چلتی تھی۔ اس برادری کے لوگ اس کے یہاں نہیں جاتے تھے اور آپس میں دشمنی چلتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کو ختم کیا اور آپ نے فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی بھی عرب کے رہنے والے کو کوئی فضیلت نہیں کسی غیر عرب پر رہنے والے پر۔ اور آپ نے آگے فرمایا، ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں اور کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں۔ اس قومیت کے بت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، ورنہ اس سے پہلے یہ بہت پائی جاتی تھی۔ آگے آپ نے فرمایا، کلکم من آدم و آدم من تراب، کہ تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ مٹی جس کی خاصیت ہے زمین پہ رہنا، تواضع انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہاں، فضیلت کی اگر کوئی چیز ہے تو آپ نے فرمایا الا بالتقوی، جو اللہ کے ہاں جتنا مقرب ہے چاہے جس برادری کا ہو، اگر وہ تقوی، یہ خوف خدا میں اگر وہ آگے ہے، اللہ سے ڈرنے میں آگے ہے، تو اللہ کے ہاں سب سے افضل اور مقدس ہے اور ایک اونچے برادری کا ہے، لیکن تقوی اس کے اندر نہیں تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قریش عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا،
لیکن اسی قریش خاندان کے بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے. ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے. اور حبشہ کے لوگ، انہیں کالا کہا جاتا تھا، یہ ذلیل خاندان کے قبیلے کے مانے جاتے تھے، ایمان لائے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہہ کر کے بلاتے تھے انہیں. اس ایمان لانے کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ بڑے بڑے صحابہ انہیں سیدنا کہہ کر کے بلاتے تھے. تو اللہ کے ہاں مقبول وہ ہے جو تقوی میں آگے ہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا جو اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور اس کی آپ نے ہدایت کی کہ اخلاق پر قائم رہو. ایک مومن ہو اور اس کے اخلاق صحیح نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چیز جمع نہیں ہو سکتی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لان تان کر رہے تھے، برا بھلا کہہ رہے تھے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، صدیق بھی ہو اور لعنت بھی کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو انہوں نے اسود کہہ کر کے بلایا، کالا کہہ کر کے بلایا. آپ نے فرمایا اے ابو ذر، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی چیز باقی ہے. مسلمان ہونے کی وجہ سے، ایمان میں داخل ہونے کی وجہ سے سب ایک برابر ہیں. ہاں، فضیلت اس کو حاصل ہے جو تقوی میں آگے ہو، جو اللہ سے ڈرنے میں آگے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات رہی. خود آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم، تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھے ہوں. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور آگے آپ نے فرمایا میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو انسان کے اخلاق باہر بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں اور گھریلو زندگی میں بھی اس کے اخلاق اچھے ہوں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے 3 بیٹوں کو دفن کیا. ایک بیٹے کو آپ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 16 مہینے پہ ان کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، آپ کی گود میں دم توڑ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ ہی تعالیٰ نے اسے لیا. ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے. کوئی شکوہ شکایت کے الفاظ آپ کی زبان پر نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہی. نعمت کی قدر کی جائے، نعمت سے زندگی میں سکون ملتا ہے. سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سلیمان علیہ السلام جو ایک برگزیدہ پیغمبر بھی ہیں اور اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی، نہ ان کے بعد ایسی حکومت کسی کو ملے گی. گزر رہے تھے، چیونٹیوں کے پاس سے گزرے. ایک چیونٹی نے کہا جو اس کی سردار تھی، ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں کی جماعت اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رونق دے، انہیں خبر نہ ہو. سلیمان علیہ السلام ایسا نہیں کہ یہ جملہ سن کر کے اترانے لگے ہوں یا فخر کی چیز ان کے اندر آئی ہو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ آپ نے ہمیں یہ توفیق دی، آپ نے ہمیں یہ حکومت دی، یہ صلاحیت دی کہ ہم چیونٹیوں کی زبان سمجھتے ہیں. فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر کے سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، کہا سلیمان علیہ السلام نے اے میرے رب آپ نے مجھے توفیق دی
کہ میں آپ کی نعمتوں پر شکر ادا کروں۔ بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں انسانوں کو، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دن بھر کہا جائے ہم نے اس نعمت پر شکر ادا کی۔ شکر ادا کرنے کا مطلب کہ جس ذات نے ہمیں یہ نعمت دی ہم اس ذات کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اس ذات کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اسے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، آگے کہا سلیمان علیہ السلام نے وان اعمل صالحا ترضا، کہ اللہ میں ایسا عمل کروں کہ آپ میرے اس عمل سے خوش ہو جائیں۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، آپ مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے۔ ہر مومن کو اس کی تمنا کرنا چاہیے، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک بندوں میں داخل کر دیجئے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ اپنی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہوا انہیں کہ ملکہ بلقیس ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو جائے اور اس کے تخت کو لے کر کے آئے۔ ایک جن بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ اے سلیمان میں بہت جلد اس کا تخت لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا، اتنا جلدی کہ آپ بیٹھے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اتنا جلدی میں اس کا تخت لے کر چلاؤں گا۔ اور اس تخت کی دوری، اس کے ملک کی دوری 1000 کلومیٹر تھی۔ 1000 کلومیٹر سے اتنا جلدی لے کے چلاؤں گا کہ آپ بیٹھے ہیں اور کھڑے ہو جائیں۔ ایک اور تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا ہے سلیمان قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ، انہوں نے کہا کہ اے سلیمان میں اتنا جلدی لے کے چلاؤں گا، آپ بیٹھے ہیں اور پلک آپ جھپکیں کہ اس کا تخت آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ وہ انعام اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر کیا تھا، لیکن اتنے انعام کے باوجود ذرہ برابر بھی ان کے اندر کسی طرح سے کوئی تکبر نہیں پیدا ہوا۔ اس انعام میں، اس نعمت میں پھنس کر کے یاد الہی سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ دنیا ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا آپ نے کہ وہ جائیں اور وہاں سے کھجوریں لے کر کے آئیں۔ عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر سے کھجور لے کر کے آئے۔ صحابہ خوش ہوئے کہ ابھی ہمیں اس میں سے ملے گا۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ان کے سامنے تقریر کی۔ آپ نے فرمایا آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح مال لے کر کے آئے ہیں، ابھی میں اسے تقسیم کروں گا، لیکن آگے آپ نے نصیحت کی کہ اے صحابہ مجھے کفر اور شرک سے خوف نہیں، لیکن مجھے سب سے زیادہ اس کا ڈر ہے کہ دنیا تم پر بہا دی جائے گی، دنیا بچھا دی جائے گی تم پر، فتنافسوہا، تم لوگ اسی میں لگ جاؤ گے اور یاد الہی سے غافل ہو جاؤ گے۔ اگر مال و دولت میں انسان پھنس کر کے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تو سمجھا جائے گا کہ یہ مال کفران نعمت ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اور اگر مال و دولت میں رہ کر کے اس مال کے حق کو اس نے ادا کیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں تعلیم ہے، اس کے مطابق اس نے مال کو خرچ کیا، تو یہی مال اس کے لیے نعمت کا سبب ہے، یہی مال اسے جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایک بستی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا 14ویں پارے میں، طرح طرح انعامات سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی، آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ بستی امن والی تھی، مطمئن تھی،
یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، صبح و شام اس کے پاس رزق آتا تھا ہر جگہ سے۔ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے جو نعمت دے رکھی تھی اس کی ناشکری کی، ناقدری کی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، بس اللہ نے انہیں خوف کا، ڈر کا اور بھوک کا لباس پہنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے تھے۔ تو نعمت کی ناقدری سے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ ظالموں کا خوف مسلط کر دیتے ہیں، پھر انسان ڈرتا رہتا ہے، بھوک کا لباس پہنا دیتے ہیں، مال ہونے کے باوجود صحیح سے انسان کھا نہیں پاتا۔ اور اگر نعمت کی قدر کی گئی تو اس سے اللہ تعالیٰ اور وسعت عطا کرتے ہیں، ترقی عطا کرتے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ایک روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ تعالی یحرم العبد، اللہ تعالیٰ بندوں کو محروم کر دیتا ہے بالرزق، رزق سے، گناہوں کی وجہ سے، گناہ اور معاصی کی وجہ سے رزق سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ آخر قوم سمود کو جو تباہ و برباد کیا گیا، جو انہیں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے عذاب سے گرفتار کیا، اس کا بہت بڑا سبب گناہ تھا۔ گناہ کا سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی انسان کی تنگ ہو جاتی ہے۔ قوم سمود نے رسول کی ناشکری کی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں دہ مارا ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر انہیں برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا ان کو۔ رسول کی نافرمانی کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات بالکل روشن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں ایسی تعلیم کے ذریعے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، بالکل روشن تعلیم دے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اس کے باوجود اگر کوئی شخص اطاعت نہ کرے آپ کی ان تعلیمات کو نہ اپنائے، تو جو گزشتہ واقعات بتلائے جاتے ہیں پچھلے پیغمبروں کے، کہ ان کے قوم کے لوگوں نے رسول کی بات نہیں مانی، تو رسول کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں بھی ان پر عذاب آیا۔ ایسے ہی یہ واقعات قرآن میں لا کر کے بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ امت بھی اپنے رسول کی بات نہیں مانی، اپنے رسول کی تعلیم پر عمل نہیں کی، تو اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو قوم سمود کا ہوا، قوم فرعون کا ہوا، قوم نوح کا ہوا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، پہلے جو واقعے بتلائے جاتے ہیں اس میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے، نصیحت ہے عقل والوں کے لیے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روشن تعلیم ہمیں دی، آپ کے آنے کا جو اصل مقصد ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی نصیحت کی، لمبی تقریر آپ نے کی۔ اسی میں آپ نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک کا پہنچا دیں کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اور کئی ایک نصیحتیں آپ نے کی، ان تعلیم کے باوجود، ان نصیحتوں کے باوجود اگر اس کی ناقدری کی گئی، ناشکری کی گئی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، تو اللہ تعالیٰ خوف کا لباس پہنا دیں گے، پھر دشمنوں کا ہم پر خوف ہوگا، خوف کو مسلط کر دیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن تعلیم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے اندر انقلاب لانا چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور سے جو آپ نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، آئے دن ہم سنتے رہتے
ان کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر لانا چاہیے اسے۔ صحابہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر ایک غلام تھے، لیکن اسلام لانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا انہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے آگے ان کے چپل کی، ان کے گھڑاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے ان سے پوچھا، اے بلال تمہارا عمل کیا ہے؟ کہ ہم جنت میں اپنے سے آگے تمہارے کھڑاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کو سن رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا، کوئی ایسا خاص عمل تو میرا نہیں، لیکن 2 کام میں کرتا ہوں۔ پہلا کام یہ کہ برابر میں پاکی پر رہتا ہوں۔ پاکی کا حد درجہ صحابہ اہتمام کرتے تھے۔ کوئی مسلمان ہو اور پاکی کا اہتمام نہ کرے، یہ مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ آج کل بہت سارے مسلمان، اور ان سے کہا جائے نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تو بہانہ بنا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہم پاک نہیں ہیں۔ مسلمان ہو اور ناپاک رہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، سب سے پہلی چیز کہ میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، وضو ٹوٹا پھر وضو بنا لیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کی برکت ہے، اس کی وجہ سے میں اپنے سے آگے تمہارے چپل کی آواز کو سن رہا ہوں۔ یہ عمل تھا صحابہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی کانوں میں، فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو وہ چیز اور وہ صلاحیتیں ہمیں بھی اپنے اندر لے آنا چاہیے۔ معافی کی عادت ہو، اچھے اخلاق ہمارے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم عمل کرنے والے ہوں، اپنے اندر تبدیلی لانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔